اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین، اے ایمان لانے والو، پھر فرمایا آمنو، ایمان لاؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ گو مومن سے یہ فرمانا کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، لہذا ضرورت ہوئی اس کی تفسیر کی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، جس ایمان کے مقام پر تم اس وقت فائز ہو اس پر قناعت مت کرو، میری محبت میں ترقی کرو، اعمال میں ترقی کرو، یقینیات میں ترقی حاصل کرو، جو تعلق مع اللہ تمہیں اس وقت حاصل ہے اس میں ترقی کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جو سکینہ نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب میں۔ قلوب معلوم ہے سکون اترتا کہاں ہے، سکینہ کا جہاز کہاں اترتا ہے، ایمان والوں کے دل میں، اور آپ اوپر سے آتا ہے۔ جو لوگ سکون کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں، مٹی کے مکانوں میں اور مٹی کے ایئر کنڈیشن میں اور مٹی کی عورتوں میں، مٹی کی ٹیگیوں میں اور ناول پڑھنے میں اور ویڈیو اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے رنگین پروگراموں میں، وہ نہایت بھول میں ہے کہ اس سے ہمارا دل بہلے گا۔ وہ سمجھ رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے، مگر ٹائم فیل ہو رہا ہے، پاس نہیں ہو رہے، خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ شکلیں فیل ہونے والی، ان کے منہ سے دانت نکلنے والے ہیں، ان کے گال پچکنے والے ہیں، ان کی آنکھوں میں 5.5 نمبر کے چشمے لگنے والے ہیں، جن آنکھوں سے اس وقت پاگل ہے انسان، یہ ساری کشش ختم ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، وہی آنکھ ہوتی ہے۔ بقول جلال الدین رومی کے کہ جوانی میں جس آنکھ سے 100 تیر، جن آنکھوں میں 100 تیر اور 100 کمان پوشیدہ ہوتے ہیں، 100 تیر اور 100 کمان، لیکن بڑھاپے میں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس کے جو کالے کالے بال مثل کالے بادلوں کے اس کو پاگل کر رہے تھے۔ جلال الدین رومی کو اللہ جزائے خیر دے، مثالوں کے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں کہ زلف جادو مشک بارو عقل بر، وہ زلفیں، وہ کالے بال جو گھونگھر والے ہیں، جادن عربی لفظ ہے، جادن مانے گھونگھر والے، اور مشک، زلف جادو مشک بار، اس میں مشک کی خوشبو بھی آ رہی، مان لو سینٹ وینٹ لگا رکھا ہے، مشک کون پائے گا آج کل، بہت مہنگا ہے، اور ہرن بھی آج کل غائب، اور عقل بر بھی ہے۔ عقل بر مانے کیا ہے بھائی؟ آپ نے نامہ بر سنا ہوگا، ڈاکیا کو کہتے ہیں، خط لے جانے والا۔ عقل بر مانے عقل لے جانے والی ہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو بھی جہاں بھی حسن ہو۔ میں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو میں نے کہا کہ دیکھو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو فوراً نمک بند کر دیا جاتا ہے، لہذا میں نے فوراً ایک شعر بنا دیا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک روحانی ہائی بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا ہے، روح پر زلزلہ آ جاتا ہے، روح میں تناؤ پریشانی آ جاتی ہے، پریشانی یعنی جہاں پری آئی پریشانی آئی، دیکھ لو الفاظ میں، لغت میں بھی وہ چیزیں، پری آئی اور پریشانی آئی۔ لہذا میں نے کہا کہ روحانی ہائی بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرنے کے لیے نمکینوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں تو نمک چکھنے کو ڈاکٹر منع کرتا ہے مادی اور جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے، مگر یہ نمکین صورتیں جو ہیں ان کو تو چکھنے کی ضرورت نہیں، دور سے دیکھنا بھی منع ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، جو روحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور روحانی ہائی بلڈ پریشر کو معتدل اور نارمل کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد میں دل لگانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ دل ایک ہے، اگر کسی پر فدا ہوا تو پھر خدا نہیں مل سکتا۔ دل کے کئی دل ہوتے تو ایک دل ہم دیتے دنیا والوں کو، ایک دل خدا کے لیے ریزرو کر لیتے، مگر دل اللہ نے ایک بنایا، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول ہے، اور ایک پیر اور ایک دل، جہاں بھی ہو وہ دل ایک ہی ہوتا ہے۔ جب دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، غالب نے کہا تھا کہ پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تمہارے مستقبل کے ٹکڑے کرنے والی صورتیں ہیں، لہذا دل ایک ہے، اللہ ہی کو دے دو، اللہ سے بہتر ہمارے دل کو آرام سے رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ جن کو آپ سمجھتے ہیں با وفا، ارے غالب نے کہا تھا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ کیا جانے وفاداری، یہ تو پیسے و مال کے ہیں۔ آج پھول کسی بلبل کے پاس ہے، کل دوسرے بلبل وہاں بیٹھے ہوئے۔ ان بے وفاؤں سے دل مت لگاؤ، یہ ان کا حسن بھی بے وفا ہے، آپ کا عشق بھی بے وفا ہے۔ ہم دونوں کی شان میں گستاخی کرنے کی اس وقت جرات کر رہے ہیں۔ ان کا حسن بے وفا، آپ کا عشق بے وفا۔
سمجھا؟ اس لیے کہ ان کا حسن ماضی گزر جائے گا، آپ کا عشق بھی اس وقت ٹھنڈا پڑ جائے گا، آپ میں جوش خروش جو ہے، جب حسن ظاہر ہو جائے گا تو جوش و خروش ختم ہو جائے گا۔ جس اہتمام سے آج آپ اس کو ناشتہ کرا رہے ہیں اور بوتلیں اور پاکولے اور یہ کھا لیجیے وہ کھا لیجیے خوش آمدیں کر رہے ہیں، جب بال سفید ہو جائیں گے، دانت ٹوٹ جائیں گے اور گال 1 انچ اندر گھس جائیں گے دانت نہ ہونے سے، مصنوعی دانت اور ہے، کبھی مصنوعی دانت ذرا ہمیں ایک کھجور کھا کے دکھائے، وہ باہر آ جاتا ہے کھجور کے ساتھ، جو کوئی چمکدار چیز ہوتی، وہ ایک صاحب کو تو سوتے میں دانت ہی کھا گئے، بڑے مشکل سے پیٹ کا آپریشن کر کے نکالا گیا، مصنوعی اور کہاں اللہ کا انعام نعمت۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا عشق ٹھنڈا نہیں، آپ غمزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے سہارے کی بنیاد، آپ کے سہارے کی ٹائم پاس کرنے کی بنیاد غلط تھی، آپ نے دل بہلانے کا سامان غلط اختیار کیا تھا، جو سامان کی بے سر و سامانی سے تبدیل ہونے والا ہو، جو حسن فانی و ظاہر ہونے والا ہو، اس سے آپ دل بہلا رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو رونا پڑے گا ایک دن، رونے والوں کا راستہ مت اختیار کرو، یہ فانی چیزیں ہیں، کل اس کا فنا ہوگا، آپ کا عشق بھی فانی، نہ اس کا حسن باوفا نہ آپ کا عشق باوفا۔ ادھر جغرافیہ بدلا، سنو چہرے کا جغرافیہ بدلتا ہے یا نہیں بھائی؟ دیکھو سب کا بدل رہا ہے، جن کے بال ہیں کالے، سلیم الحق یہاں آئے بھی ہیں، MSc ہیں سائنس سے، میں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اس نے 24 سال میں، جب 24 سال کی عمر تھی، دیکھتے دیکھتے آج ان کے بال سفید ہو گئے۔ ہر شخص کا یہ حال ہے، لہذا خدا کے لیے صورت پرستی سے باز آ جاؤ، یہ صورت پرستی ہمیں خدا سے محروم رکھتی ہے جو کہ فانی ہے۔ شیطان ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہم کو گمراہ کرنے کا صورتیں دکھا دیتا ہے اور اسی میں پاگل کر دیتا ہے۔ اگر ہم صورت پرستی سے ہوشیار ہو جائیں تو اللہ کا راستہ بالکل کھلا ہوا آسان ہے۔ لہذا میرا شعر یاد آیا کہ صورت بدلنے کے بعد جغرافیہ چہرے کے جب بدل جاتا ہے تو عاشق ادھر دیکھتا بھی نہیں، پھر اب پاکولے کے بجائے وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، شاید کچھ نہیں، سب ختم۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی۔